السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم محمد الیاس۔ آج اس جدید سائنسی دور میں انسان کی کھانے کے لیے مختلف قسم کی اشیاء ہیں جو وہ کھاتا ہے۔ اس سے معدہ کام کرتا ہے جب تو جگر وہ اپنا خون صحیح پیدا کرتا ہے، لیکن آج اس دور میں ہماری غذا اس قابل نہیں رہی کہ وہ جگر وہ سالے خون پیدا کرے۔ جب سالے خون پیدا نہیں ہوگا تو اس وقت خون کی خرابی سے کئی امراض کا شکار ہو جائے گا مریض۔ تو اس میں آج ہم نے ایک اہم ٹاپک جو ہمارا خون کی خرابی کے متعلقہ ہے، یعنی ہر بچہ جو 2 سال سے لے کر بلکہ کچھ دنوں سے لے کر 10-12 سال تک یا اس سے اوپر بلکہ بوڑھے افراد بھی اس میں شامل ہیں، ہر ایک بندے کو الرجی اور چھپاکی اور ایسی ڈیزیز سکین الرجی کا مسئلہ آج بہت شدت اختیار کر گیا ہے۔ اس میں ہمارے موسم، چاہے وہ سردی ہو یا گرمی، موسم برسات ہو یا خزاں، کوئی بھی موسم لے لیجئے، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز سے الرجی ہو گئی، کوئی کہتا ہے مجھے فلاں چیز سے الرجی ہو گئی۔ جب ہم نے غذا کو، کھانے کو ٹائم پہ کھانا چھوڑ دیا اور صحیح جو کھانا تھا وہ ہم نے کھانا نہیں کھانا، تو اس وقت ٹائم پہ کھانا کھانا اور جس سے جگر کو صحیح سالے غذا نہیں ملے گی تو وہ سالے خون نہیں پیدا کرے گا۔ جب اس میں خون میں جب تفن پیدا ہو جاتا ہے، زہریلا مادہ بڑھ جاتا ہے، تو اس وقت انسان کی خون کی خرابی شروع ہو جاتی ہے۔ تو وقتی ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، گئے ڈاکٹر کے پاس، 1-2 اینٹی الرجی کے انجیکشن لگوا لیے، اور سال میں نے ایسے بھی پیشنٹ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں حکیم صاحب ہم نے سال میڈیسن کھائی ہیں، اور جب ہم میڈیسن لیتے ہیں تو اس وقت ہمیں آرام آتا ہے، جب ہم نے میڈیسن چھوڑنی ہے تو اسی وقت ہماری الرجی یہ پھر شروع ہو جانی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے، پلیز خدا کے لیے اپنی آپ کی غذائیں جو آپ نے کھانی ہیں وہ بہتر کریں، قدرتی جڑی بوٹیاں سے علاج کروائیں اور قدرتی نیچر کی طرف آئیں۔ جب بندہ آرٹیفیشل کی طرف جاتا ہے، مصنوعی غذا استعمال کرتا ہے، مختلف جو ہے نا کیمیکل کے بنے ہوئے ٹیسٹ جو مختلف غذاؤں میں استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرتا ہے، تو خون کی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب خون کی خرابی پیدا ہوتی ہے تو اس سے کسی کو الرجی کا مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی جناب سکین ڈیزیز کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ بعض افراد جوانی میں جب قدم رکھتے ہیں تو اس وقت غذا کے تیز برج مسالہ جات استعمال کرنے سے ان کی جو ہے نا چہرے پر ایسے جو دھبے پڑ جاتے ہیں جو اس کے حسن کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں ان ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جن کا چہرہ بری طرح متاثر ہو چکا ہو، جو سال کریمیں استعمال کرنے سے بھی نہ آرام آتا ہو، اور ان کے لیے جو ہے نا انجیکشن ٹیبلٹ کھا کے تنگ آ چکی ہوں، آپ یہ شربت استعمال کریں۔ مصفہ خون ہے یہ جو بازار میں صافی ہے، اس کے مقابلے میں 100 گنا اس سے بہتر ہے اور سمپل سا ہے۔ اگر آپ یہ انگریڈینٹ یعنی یہ جزء اعظم جو بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ جو ہے نا اچھے پنساریے سے اچھی حالت میں اور 1 نمبر استعمال کر لیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے خون میں اور آپ کا جو میدے میں جو ہے نا RH7 فیکٹر کی خرابی کی وجہ سے میدا خراب جب ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا خون خراب ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ تمام مسئلے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں 1 آدھا ماہ آپ استعمال کریں۔ اگر گرمی کے مریض ہیں وہ اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں، اور اس کی جو ہے نا الرجی اور جلدی الرجی کا مسئلہ ہو، انشاءاللہ چند ہی دنوں میں یہ شربت آپ نے 1 چمچ
یا 2 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے آپ نے یہ شربت استعمال کرنا ہے۔ شربت بنانے کے لیے آپ کا طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ جو جز اعظم جو ہے نا، یہ آپ جو ہے نا سماعت کر لیجئے۔ نمبر 1 پہ چرائتا لینا ہے 1 تولہ، اور پوست نم یہ بھی 1 تولہ لینی ہے، افسین 3 1 تولہ، اور بسفائج 1 تولہ، اناب 1 تولہ، اور اشبا مغربی یہ تھوڑی سی مہنگی بوٹی ہے، اگر یہ ملے 1 نمبر، یہ جڑ سی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے دوسرے پر جڑیں اکٹھی ہوتی ہیں، اور یہ آپ نے 1 نمبر ہی لینی ہے، زیادہ پرانی نہیں لینی، اس کا بہت ہی کمال ہے۔ اور آخر میں جو ہے نا چائتا یہ بھی 1 تولہ، یہ تمام 1 تولہ لے کر، اور اس کو جو ہے نا 3 پاؤ پانی میں ڈال لیں، اور اس کو نیم کوفتہ یعنی تھوڑا بہت گرائنڈ کر لیں، یعنی کچھ جو ہے نا نیم کوفتہ کر کے اس کو 3 پاؤ پانی میں ڈال لیں، اور تقریباً تھوڑی دیر تک چولہے پہ رکھیں، جب تقریباً آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ یہ جو ہے نا اچھی طرح اس میں سے جو ہے نا اس کا عکس وغیرہ نکل جائے، تو اس کے بعد جب اس میں 3 تولہ 3 جو ہے نا پاؤ یہ آپ نے چینی ڈالنی ہے، جب یہ چینی اس میں مکس ہو کے جب یہ اچھی طرح گاڑھا جو ہے شربت تیار ہو جائے، تو آپ نے اس کا قوام بنا کے یعنی گاڑھا قسم کا قوام بن جائے گا، تو آپ نے یہ سیو کر لینا ہے، اور ایک اچھی بوتل جو صاف ہو اس میں آپ رکھ لیں۔ اور گرمی والے افراد کے لیے آپ نے ایسے کرنا ہے 1 سے 2 چمچ، اور خالی پیٹ صبح ہی 2 چمچ جو ہے نا 1 گلاس پانی میں ڈال کر صبح خالی پیٹ استعمال کریں۔ جتنی پرانی جلدی مراض ہیں، جو بواسیر تک، اور یہاں تک کہ جو ہے نا سوزاک اور دوسری پیچیدہ امراض کوڑ تک، یعنی لیپروسی، اور یہ جو کوڑ ہے اس کے لیے، لیپروسی کے لیے بھی، جلدی یعنی جلد پہ ایسے بہت زیادہ بری طرح متاثر ہو گیا ہو، جو کسی بھی ایسی میڈیسن جو انگریزی میڈیسن جو کھاتے رہے تو آرام رہے، اس کو چھوڑ کر آپ نے یہ شربت بنا لے، انشاءاللہ صبح خالی پیٹ 1 گلاس میں استعمال کریں، 2 چمچ سے 1 چمچ تک، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے 1 سے 1.5 ماہ تک آپ کا خون مکمل صاف ہو جائے گا، اس میں سکریشن ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ یہ مسئلہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کا الرجی کا ہو، اور اس کے بعد چہرے کی یہ جو دانے وغیرہ ہوں، یا جلد پر ہوں، یا بہت زیادہ سوزاک کا مسئلہ ہوگا، یا گرمی شدت سے ہو، اور کسی بھی چیز سے آرام نہ آتا ہو، انشاءاللہ یہ چیز استعمال کریں، یہ شربت استعمال کریں، اور دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا دعا گو حکیم محمد الیاس۔